أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر، اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر، محبوب ہے خدا کا اور جان جاں ہمارا، طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت، طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت، ہے متبع اسی کا پیر و جواں ہمارا، جس نے سکھا ہی آ کر ہم کو کتاب و حکمت، جس نے سکھا ہی آ کر ہم کو کتاب و حکمت، تعلیم سے ہے اس کی روشن جہاں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکمَةِ۔ نبی کی بیویوں، تم اس چیز کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں کیا پڑھا جاتا تھا، اسی آیت کے اندر وضاحت فرمائی، من آیات اللہ والحکمہ۔ ما یتلا وہ دو ہیں، ایک اللہ کی آیات اور دوسرے حکمت۔ المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری الرحمن صحیح بخاری میں کتاب تفسیر کے اندر سورۃ الاحزاب کی اسی آیت کے تحت قتادہ بن دعامہ السدوسی علیہ رحمہ مفسر قرآن سے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ آیات اللہ کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی سنت۔ الامام شافعی علیہ رحمہ نے کتاب الرسالہ اور احکام القرآن میں، امام محمد بن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں، ابو حیان الاندلسی نے تفسیر البحر المحیط میں، علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی کہ قرآن حکیم میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے، تو وہاں کتاب کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی سنت ہے۔ جب کتاب کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی سننا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ قرآن بھی من جانب اللہ ہے اور حکمت سنت رسول بھی من جانب اللہ ہے۔ کوئی عیسائی سر کے بال جو ہے تو کنگھی کرے نا، تو جو درمیان سے بالوں کو چیر دے ماں مفرق، تو کوئی عیسائی مسلمانوں کی ماں کی طرح ماں نہیں نکالے۔ آپ ذرا غور کریں، آج ہمارے ہاں ایسی چیزوں کی مسلمان ہونے کے فکر نہیں کرتی، نہیں خیال ہی نہیں ہم لوگ کرتے۔ عمر پابندی لگا رہے ہیں جیسے مسلمان ماں نکالتا ہے عیسائی نہیں نکالے گا، کیوں؟ دیکھتے ہی فرق ہو جائے یہ مسلم ہے اور یہ عیسائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في
اسی داخل میں دعوت دیتا ہوں کہ فضیلۃ الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ کو فضیلۃ الشیخ مبشر احمد ربانی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی اور اس کے علاوہ دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو. تم لوگ بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ما انزل اللہ کی اتباع کا حکم دیا اور جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے سوا باقی چیزوں کی پیروی سے منع کر دیا. تو قرآن حکیم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 چیزوں کا نزول فرمایا. ما انزل اللہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن حکیم اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث. سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے اندر طلاق کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ نے تمہارے اوپر جو کتاب اور حکمت سے نازل کیا ہے اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا. سورۃ النساء میں فرمایا تو انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. کتاب کا معنی قرآن حکیم ہے اور حکمت کا معنی سنت رسول ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. نبی کی بیویوں تم اس چیز کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں
بچوں کے گھروں میں کیا پڑھا جاتا تھا، اسی آیت کے اندر وضاحت فرمائی، من آیات اللہ والحکمہ، ما یتلا وہ دو ہیں، ایک اللہ کی آیات اور دوسرے حکمت۔ امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری الرحمن صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر سورۃ الاحزاب کی اسی آیت کے تحت قتادہ بن دعامہ السدوسی علیہ الرحمہ مفسر قرآن سے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ آیات اللہ کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی سنت۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب الرسالہ اور احکام القرآن میں، امام محمد بن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں، ابو حیان الاندلسی نے تفسیر البحر المحیط میں، علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی کہ قرآن حکیم میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے، وہاں کتاب کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی سنت ہے۔ جب کتاب کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی سننا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ قرآن بھی من جانب اللہ ہے اور حکمت سنت رسول بھی من جانب اللہ ہے۔ ان دو چیزوں کی پیروی کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر بڑا تفصیلی خطاب کیا تو اپنے خطاب میں آپ نے فرمایا ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی اور رسول کی سنت ہے۔ اس روایت کو امام مالک نے اپنی موطا میں مرسل اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں اور ابو نعیم الاصفہانی نے اسی طرح اور دیگر ائمہ نے اس کو موصولاً بیان کیا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم قرآن حکیم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی بالکل اس کے موافق۔ تو تمام عقائد، احکام اور مسائل کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے، وہی یہی دو چیزیں۔ امام المحدثین امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب بدل وحی میں سورہ نساء کی آیت کریمہ ذکر کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی۔ اب اللہ کے قرآن پہ غور کریں کہ پہلے انبیاء اور رسل پر اللہ نے کیسے وحی کی۔ کیا ان انبیاء اور رسل کو صرف کتب اور صحائف ہی دیے یا کتب اور صحائف کے علاوہ بھی ان پر وحی کی؟ تو قرآن حکیم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ جل جلالہ نے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو جو کتب اور صحائف دیے تو اس کے علاوہ بھی ان پر وحی کر کے احکام دیے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام تسلیم کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام تسلیم کی حدیث آئی ہے؟ کون سی وہ حدیث موسیٰ ہے؟ موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر قوم مدین سے واپس آ رہے تھے، سردی کا موسم تھا، آگ سینکنے کی حاجت اور ضرورت محسوس کی، تو راستے میں ایک جگہ اپنی بیوی سے کہا وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، بیوی کو کہا تم ٹھہر جاؤ، میں نے آپ کے اوپر اطلاع پائی ہے، لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی، مجھے امید ہے کہ اس آگ کی کچھ چنگاری لے کر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا یا آپ کے اوپر اطلاع اور رہنمائی پاؤں گا۔ تو بیوی کو ایک جگہ ٹھہرا دیا اور خود آگ لینے کے لیے آئے وادی طوا کی جانب۔ جب وہاں پہنچے نودی یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، آواز دی گئی یا موسیٰ یقیناً تم پاک وادی طوا کے اوپر ہو، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اور اللہ نے کہا میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب اگلا کیا حکم دیا؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سن۔ اب وحی شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس وحی میں کیا بتایا گیا؟ اللہ نے کہا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ وذکری۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، یقیناً میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، فاعبدنی، میرے موسیٰ میری عبادت کر، واقم الصلاۃ، نماز قائم کر، کس لیے؟ لذکری، میرے ذکر اور یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ پہلی وحی میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی الوہیت کا بیان کیا، اپنی بندگی کا، عبادت کا حکم دیا، اور نماز جو عبادت میں اہم ترین عبادت ہے، اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ اقامت صلاۃ کا مقصد اور اس کا جو ہے مطلوب اور مقصود بتایا، وہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنی ہے۔ اور یہ عقائد و اعمال دنیا میں جو انسان کرتا ہے، ایک دن آئے گا جس دن کا حساب ہونا ہے، یوم الآخرہ، اس کا بھی بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جا کر میرے موسیٰ اذهب الی فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اسے جا کر دعوت پیش کرو، یقیناً وہ بڑا سرکش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں کی۔ ایک دعا یہ بھی کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وہارون اخی، اور جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا دے۔ اور ساتھ دو مجھ دو آیات دے کر بھیجی، ید بیضا اور عصا، اور کہا اب تم دونوں بھائی جاؤ، اذهبا الی فرعون، موسیٰ تم اور ہارون دونوں، اذهبا الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو جا کر دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اللہ کی وحی کے مطابق حکم لے کر فرعون کی طرف دعوت دینے چلے گئے۔ پھر دعوت کا اسلوب اور انداز بھی بتایا کہ وہ تو تباہ ہے، سرکش ہے، باغی ہے، لیکن جب دعوت دینی ہے اس کو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم زبان سے بات کرنی ہے، بات سچی اور کھری، قول سدید اور طریقہ قولوا قولا لینا، دونوں جا کر اس کو نرم زبان سے بات کرو، دعوت دیتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مہاجر ہو کر نکل جاؤ۔ رات کی تاریکی میں پھر ہجرت کی۔ جب ہجرت کی، جدھر آگے جا رہے، آگے پہاڑ ہے، سمندر ہے، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی چل پڑا۔
تو بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ پیچھے فرعون آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے مارے گئے، آگے بڑھتے ہیں سمندر ہے پانی ہے، پیچھے جاتے ہیں فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا، سمندر کے اوپر پانی پر لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے وہاں راستہ بنا دیا اور بڑے بڑے برف کے تودوں کی صورت میں جہاں وہ پانی کھڑا ہوگا بیچ میں سے راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، پورا لاؤ لشکر لے کر اس راستے پہ چل پڑا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سارے کا سارا اس راستے میں آ گیا، اللہ نے پانی کو جاری کر کے فرعون اور اس کے ماننے والوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد میدان تین میں 40 سال کا عرصہ گزارا، وہاں جا کر تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ جب اپنے بھائی ہارون کی ڈیوٹی لگا دے کہ تم ان کو سمجھانا، وہ تورات لینے چلے گئے، پیچھے سامری نے سونا جمع کر کے ایک بچڑا بنا کر معبود بنا کر اس کی پوجا پہ لگا دیا۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات، اللہ نے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی اس طرح کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے دی فرعون کی موت کے بعد۔ اب وہ جو وحی جس کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے، وہ تورات کتاب کے اندر والی وحی نہ تھی، کیونکہ تورات تو فرعون کے ڈوبنے کے بعد آئی، اس سے پہلے دعوت کا جتنا پیریڈ عرصہ گزرا وہ ساری وحی حدیث موسیٰ کی شکل میں تھی جو تورات کے سوا تھی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے سوا وحی آئی ہے تو یہ ماننے میں کیا اشکال ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن کے سوا وحی آئی ہے، جس کو حدیث و سنت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، فرعون تورات والی وحی کا منکر ہو کر نہیں مرا، کیونکہ اس وقت تورات نہ تھی۔ فرعون تورات کے سوا حدیث موسیٰ والی وحی کا منکر تھا، اس وحی کا انکار کیا تو تورات کے سوا تھی۔ آج بھی اگر کوئی شخص قرآن کے سوا حدیث و سنت والی وحی کا انکار کرتا ہے وہ فرعون کی راہ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن والی وحی بھی دی، سنت و حدیث والی وحی بھی دی، اور یہ قرآن اور سنت وحی ہے من جانب اللہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے، حکمت بھی نازل کی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حکمت سنت و حدیث بھی وحی ہے، اور ان دونوں کی اتباع کا حکم ہے اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم۔ تو یہ دو بنیادی مصدر ہیں اسلام کے عقائد، احکام اور معاملات کے۔ ہر عقیدہ اور عمل، ہر شرعی حکم، اس کی اصل و اصول قرآن اور سنت رسول۔ اب اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اتباع کا حکم ہے تو یاد رکھو، ہم میں سے ہر فرد اگر تین چیزیں اپنی اس وحی کے موافق بنا لے تو اتبعوا پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ نمبر 1 فکر و عقل وحی کے تابع، نمبر 2 قول و عمل وحی کے تابع، نمبر 3 صورت و شکل وحی کے تابع۔ فکر و عقل وحی کے تابع ہو، قرآن اور حدیث کے اللہ نے عقل دی ہے غور و فکر کے لیے، سوچنے کے لیے، لیکن عقل کو قرآن اور سنت پر حاکم نہیں بنایا، کیونکہ ہر شخص میں عقل دوسرے سے جدا ہے۔ تمام لوگوں کی عقل اور فکر ایک جیسی نہیں ہے، دو جڑواں اور سگے بھائیوں کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو کس شخص کی عقل کو معیار بنایا جائے اور کس کو معیار نہ بنایا جائے؟ ہمیں حکم ہے عقل سے کام لینے کا۔ اگر قرآن اور
یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نصوص غلط ہے یا عقل کے خلاف ہے. اس کا معنی یہ ہماری عقل ناقص سے میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے اپنی عقل کو وحی کے اوپر حاکم بنانے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوئے. اور اہل بدع کا یہ طریقہ ہے جو حدیث ان کی عقل میں آ جاتی ہے قبول کر لیتے ہیں اور جو ان کی عقل میں نہیں آتی اس کو رد کر دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں ان عقل پرستوں کا بھی بالتفصیل رد فرمایا ہے. پرانے زمانے میں عقل پرستوں کا ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا. امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التوحید آخری باب نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے، اور اس میں کہا ان اعمال بنی آدم اقوالہم یوزن، کہ بنو آدم کے اقوال اور ان کے اعمال ان کا وزن کیا جائے گا. اس زمانے کے عقل پرستوں میں ایک چیز یہ تھی، وہ کہتے تھے جو چیز غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو وہ یہ چیز سمجھ کر سوچ کر لگا یہ تو عقل کہے گا. آج سائنس کی جس قدر ترقی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ایک سادہ انسان بھی یہ چیز سمجھ چکا ہے جو چیز دکھائی نہیں دیتی وزن اور پیمائش اس کا بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں ہر مہینے بجلی کا بل آتا ہے، ان تاروں کے اندر بجلی کا کرنٹ جاری ہے، کسی شخص کو نظر نہیں آ رہا، لیکن مہینے بعد جب بل آتا ہے تو اس کی پوری ریڈنگ کی جا چکی ہوتی ہے، اتنے یونٹ آپ نے صرف کیے، نظر نہیں آ رہی، تلاش ہو رہی ہے. آدمی کو بخار ہے، درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، بخار دکھائی نہیں دیتا، لیکن ٹیمپریچر باقاعدہ اس کی پیمائش ہوتی ہے. تھرمامیٹر لگا کر یا وہ پٹی جو ڈاکٹر حضرات ماتھے پر رکھتے ہیں تو پورا وہ بتا دیتی ہے کہ اس کو 100 ڈگری بخار ہے، 102 ہے، کتنا ہے. گیس پائپ لائن میں چلتی ہے، آپ کو محسوس ہوگی، نظر نہیں آئے گی، لیکن مہینے بعد اس کا بھی وہی حساب ہے. آپ کا بل آئے گا، اوپر لکھا ہوگا کہ آپ نے اتنے جو ہے وہ یونٹ استعمال کیے. ایک سادہ ریڑھی دار وہ ریڑھی لے کے جا رہا ہے، اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنے پاؤنڈ ہوا بھر دو، کہ ہوا نظر نہیں آتی، وہ کہتا ہے 30 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ ہوا بھر دو. تو جو پرانے زمانے میں عقل پرستوں کے امام تھے ان کی عقل میں یہ چیز نہیں آئی تھی. آج ایک سادہ ریڑھی والے کی عقل میں یہ چیز آ چکی ہے کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو عقل ہماری حاکم نہیں ہے، عقل میں نقصان آ سکتا ہے، اور ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں ہے. تو جو لوگ عقل کے موافق سوچتے ہیں اور اس کو حاکم بنا کر احادیث رسول کو پرکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ گمراہی کی لائن پہ جاتے ہیں، بڑی بڑی صحیح احادیث کا انکار کر جاتے ہیں. میں بغیر نام لیے ایک مثال دیتا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، اگر کوئی شخص اونٹنی یا بکری بیچنا چاہے اس کا دودھ روک کر مت رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دودھ روکا ہوا ہے، خریدار سمجھے گا کہ جانور دودھ زیادہ دیتا ہے، دھوکے میں آ کر مہنگے داموں خرید لے گا. کسی شخص نے تصریہ والا جانور خرید لیا جس کا دودھ روکا ہوا تھا، تو بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو عیب ہے، جتنا دودھ پہلی دفعہ نکلا دوبارہ دوہا تو کم، پہلے روک کے رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 3 دنوں تک اختیار ہے، چاہے تو جانور رکھے چاہے تو واپس کر دے، رد کر دے، لیکن جب جانور واپس کرے تو 1 سا کھجور تمر وہ بھی ساتھ دے. اب عقل پرستوں نے کیا کہا؟ ان هذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه، کہ یہ حدیث ہر لحاظ سے قیاس رقم کے خلاف ہے. پیا دودھ ہے
میں مماثلت نہیں ہے، اور یہ بھی امکان ہے دودھ کی قیمت زیادہ ہو اور کھجور کی کم ہو، یا کھجور کی قیمت زیادہ ہو اور دودھ کی کم ہو، تو نہ قیمت میں مماثلت نہ جنس میں مماثلت، لہذا عقل کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے قانون بنا لیا کہ اگر کوئی ایسی حدیث عقل کے خلاف آ جائے تو قبول کریں گے یا رد کریں گے؟ تو قانون یہ بنایا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ کون ہے۔ اگر راوی فقیر نہ ہوا تو پھر روایت رد کر دیں گے، اگر اس کو قبول کر لیا تو من سکتا باب الرائے، رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اگر راوی اس کا فقیر اور مجتہد ہے تو قبول کر لیا جائے گا۔ حدیث بیان کر دی، امام بخاری نے، کہنے والوں نے کہا یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ بعض لوگ محدثین کے بارے میں بھی بڑا غلط نظریہ رکھتے ہیں، زیادہ محدثین تو اپنے نثار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے فقہاء جو ہیں وہ طبیب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح ایک قول منسوب ہے امام سلیمان بن مہران العامش کی طرف، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ تو امام بخاری بڑے کمال قسم کے فقیہ تھے۔ کیا کیا امام بخاری نے؟ کتاب البیوع صحیح بخاری میں یہ حدیث بیان کی، اور اس کے بعد اسی حدیث کے موافق فتویٰ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل فرما دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری نے یہاں ایک باریک نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر یہ حدیث عقل کے قیاس کے خلاف ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ جو ہے وہ اس کے موافق فتویٰ نہ دیتا، کیونکہ ان کی فقہات تو ہم سب کے ہاں مسلم ہے۔ تو عقل اور فکر جو ہے سب سے پہلے اس کو اللہ کی وحی کے تابع کرو، اس کو قرآن کے تابع کرو، حدیث رسول کے سنت رسول کے تابع کرو۔ جب تمہاری عقل اس کے تابع ہوگی، فکر اس کے تابع ہوگی، تو پھر تمہارا جو منہج ہے وہ بالکل صحیح ہوگا، پھر تم وہی پر عمل کر سکو گے، ورنہ بے شمار آپ کو ایسے گمراہ فرقے ملیں گے جو احادیث رسول کے بارے میں بالخصوص جو ہے زبان کھولتے ہیں۔ اور اب کئی لوگ کہیں گے عقائد میں اخبار احاد حجت نہیں ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو قیاسات کے خلاف قرار دے کر رد کر رہے ہوں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس موضوع پر ایک بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، الحدیث حجت بنفسہ فی العقائد والاحکام۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس میں بالتفصیل حدیث کی عقیدے میں اور اس کے احکام و حجیت کو بیان کیا۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی بات یہ ہے وہی پر عمل تب ہمارا ہوگا کہ ہماری عقل اور فکر وہی کے تابع ہو جائے۔ ہم اپنی عقل کو نہ قرآن پر حاکم بنائے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاکم بنائے۔ اور نمبر 2، قول و عمل، ہماری بات زبان سے جو نکلے، جو مسئلہ کہیں وہ بھی قرآن و سنت کے موافق ہو، ہم جو عمل کریں وہ بھی کتاب و سنت کے موافق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہمارے لیے عقائد میں اعمال میں ایک نمونہ ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن حکیم میں تمام انسانوں کی قسمیں 3 بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں خالص ایمان والے لوگ، نمبر 2 خالص کافر، اور نمبر 3 منافق، مومن کافر منافق۔ پھر مومنوں کی 3 قسمیں ہیں، پہلے مومن مہاجرین، دوسرے مومن انصار، اور تیسرے مومن انصار و مہاجرین کے پیروکار۔ اس کے سوا ایمان والوں کی اور کوئی قسم نہیں ہے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، امام محمد باقر علیہ رحمہ کے ہاں
ایک بندہ آیا وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹھ کر اعتراض سب کو ختم کرنے لگا. پوچھا کیا تم مہاجر ہو؟ کہنے لگا نہیں میں مہاجر نہیں ہوں. کہا بتاؤ انصاری ہو؟ کہنے لگا انصاری بھی نہیں ہوں. فرمانے لگے پر یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مہاجر بھی نہیں ہے انصاری بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے جن کا انصار مہاجرین کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے. کیونکہ جو بعد والے لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں مہاجرین انصار کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا غلا للذين اللہ کی دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. اے ہمارے رب کہ ہمارے ایمان والے لوگ سبقت لے چکے ان کو بخش دے معاف کر دے اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ بغض اناد نہ رکھ. اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو جو ان کے لیے دعا نہیں کرتا زبان کھولتا ہے تو مومنوں کی تیسری قسم میں بھی شامل نہیں ہے. تو وہ مہاجرین و انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب تھے. ان کا قول ان کے اقوال و اعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوتے تھے. اگر خطا ہو جاتی فوراً رجوع کرتے تھے. بے شمار مثال حدیث کی کتابوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. خطبہ جمعہ دے رہے دوران خطبہ فرمائی جلسو بیٹھ جاؤ. کچھ لوگ کھڑے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے میں کھڑے تھے مسجد کے. تو مسجد کے دروازے میں ہی بیٹھ کے آپ کی نگاہ پڑی کہ میرا صحابی ابن مسعود دروازے میں بیٹھا ہوا ہے. پوچھا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا تھا ادھر سو بیٹھ جاؤ میں ادھر تھا ادھر ہی بیٹھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ کے اعمال کی پیروی نہیں کرتے ہیں. صحابی نے آپ کا حکم سن کر دوسرا قدم اٹھا کر آگے آنا بھی گوارا نہیں کیا ادھر ہی بیٹھے. عمل کی مثال ایک دیتا ہوں. پھر مشہور مثال ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کعبے میں طواف کے لیے آئے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے کیونکہ نفع اور نقصان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو کیوں چوم رہا ہوں تجھے؟ حالانکہ حجر اسود بڑا قیمتی پتھر ہے. علامہ البانی صحیحہ میں حدیث لائے. حاکم میں یہ روایت ہے. ترمذی میں بھی ہے. یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے. جب آیا تھا تو سفید تھا. آج یہ سیاہ کالا ہے. کیوں کالا ہو گیا؟ فما سبقت خطایا بنی آدم. آدم کے بیٹوں کی غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا ہے. تو وہ حجر اسود اتنا قیمتی پتھر ہے وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ہمارے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جہاں کی سنگے مر مر کی کسی ڈھیری پر 4 ٹائلیں لگی دیکھتے ہیں اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو حاجت روا مشکل گزار آگے بیٹھ جاتے ہیں نذرانے دینے لگ جاتے ہیں. حجر اسود سے وہ قیمتی نہیں ہے. حضرت عمر نے عقیدہ توحید نہیں بتایا کہ نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے. تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا نہ نفع دے سکتا ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت. اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلت کا میں تیرا بوسہ نہ لیتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی نیک ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ رجل صالح. صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ رجل صالح نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فضیلت بھی بہت ہے. ہر حدیث کی کتاب میں کیا کتاب المناقب ہے تو مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل بیان ہے. باپ بھی صحابی رسول بیٹا بھی صحابی رسول. اب رہی بات عقیدے عمل کی بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف میں. حج کی 3 قسمیں ہیں تمتع قران اور افراد. حضرت عمر نے کسی مصلحت کے پیش نظر پابندی لگائی کہ لوگوں تم ابھی حج تمتع نہ کرو تو بیٹا عبداللہ
حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہے. کہنے والے نے کہا تمہارے باپ کو پابندی لگا رہے. کیا کہا؟ اعمر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میرے باپ عمر کے حکم کی پیروی اور اتباع ہوگی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی اتباع؟ اور یہی عبداللہ ان کا بیٹا تھا ایک صالح. باپ بیٹے میں اختلاف ہوا اس مسئلے پر کہ خواتین کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی نماز پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے یا حالات بگڑ گئے ہیں اب پابندی لگا دینی چاہیے. بیٹے نے کہا میں اپنی بیوی کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دوں گا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ المساجد. اسے بخاری اور مسلم احمد میں حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ المساجد. اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. بیٹے نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. ناراض ہو گئے. لا اقول لك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اور تم کہتے ہو میں نہیں جانے دوں گا. ابن عمر نے مدد دے دیا. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حکم ہوگا وہاں نہ باپ عمر کی مانی جائے گی نہ بیٹے صالح کی مانی جائے گی. وہاں اللہ کے رسول کی پیروی ہوگی. ائمہ دین کا بھی یہی نقطہ نظر تھا. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنے شاگرد قاضی یوسف کو کہتے ہیں امام یحییٰ بن معین علیہ رحمہ نے اپنی تاریخ کے اندر باسند صحیح اس بات کو نقل کیا. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے امام زفر بن حذیل علیہ رحمہ یہ روایت بیان کرتے ہیں. زفر بن حذیل کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ سے کہا ویحک یا اخو لا تكتب كل ما تسمع مني فإني أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. فرمانے افسوس قاضی یوسف میری رائے کو مت لے. آج میری رائے ایک ہے کل اس کو تبدیل کر دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں. اگر کل کوئی رائے اپناتے ہو پرسوں چھوڑ دیتا ہوں. اور قاضی یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا. امام صحابی نے تذکرہ کو حفاظ کے اندر ذکر کیا. کیا فرماتے ہیں کلما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ. کلما افتیت فقد رجعت عنہ. میں نے جو بھی فتویٰ دیا ہے اس سے میرا آج رجوع ہے الا ما وافق الکتاب والسنہ. آج کے بعد میرا وہی فتویٰ ہے جو کتاب اور سنت کے موافق ہے. اور امام دار الحجرہ امام مالک بن انس علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس بات کو امام الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم رازی نے تقدمۃ الجرح والتعدیل میں نقل کیا ہے اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا. امام مالک کا ہلکا درس لگا ہوا تھا. ان کے ایک شاگرد عبداللہ ابن وہب نے امام مالک سے مسئلہ پوچھا. ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ وضو کے دوران پاؤں کی انگلیاں ملنا خلال جائز ہے؟ فرمانے لگے کہ لوگ مدینے میں یہاں یہ عمل نہیں. انہیں اس بات کا اس حدیث کا پتہ نہیں تھا جو آگے شکر بیان کرتا ہے. کہتے مدینے میں یہ عمل نہیں ہے. جب لوگ کم ہو گئے فلما خف الناس قال عندنا فی ذلک سنت. عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں ہمارے پاس اس مسئلے کی ایک سنت ہے. امام مالک نے کہا بیان کرو کیا ہے. کہنے لگے مجھے عبدالامام لیث بن سعد نے عبداللہ ابن لہیہ نے عمرو بن الحارث نے اور دیگر لوگوں نے حدیث بیان کی ہے. وہ یہ حدیث دوسرے صحابی رسول مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند نقل کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مدینہ سے مصر چلے گئے تھے. اور ان کے بعد یہ حدیث تھی تو مدینے والے لوگوں کے پاس نہیں تھی. مستورد بن شداد کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا. آپ جب وضو فرماتے تھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلی کو خلال کرتے تھے. امام مالک نے عبداللہ ابن وہب سے جب یہ حدیث سنی تو کیا کہا ان هذا الحديث حسن والله ما سمعت هذا الا الساعه. یہ حدیث حسن ہے اللہ کی قسم ہے میں نے اس
سے پہلے یہ حدیث نہیں سنی تھی. عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں اس کے بعد جس وقت بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا فقال یأمر بتخلیل الاصابع، انہیں عمل اہل مدینہ کی کوئی پرواہ نہیں کہ حدیث ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھی خبر ہے ایک صحابی سے ملی ہے، تو مدینے والے تمام لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. قال یأمر بتخلیل الاصابع، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کو خلال کا حکم دیتے تھے. اس کے بعد امام شافعی محمد بن ادریس علیہ رحمہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا علامہ سیوطی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں. ایک بندے نے امام شافعی سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے اس کے سوال کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی. حدیث پر وہ بندہ مطمئن نہ ہوا، کہنے لگا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھ رہے تو بتاؤ کہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی یا کسی حدیث کی کتاب میں یہ صحیح موجود ہے. تو ٹھیک ہے حدیث تو یہ ہے، مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فلانا امام کیا کہتا ہے؟ فلاں خطیب کیا کہتا ہے؟ قاضی کیا کہتا ہے؟ تو شافعی علیہ الرحمٰن نے حدیث بیان کی تو کہنے لگا ما تقول فیہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام شافعی کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے میں کسی گرجا گھر سے نکل کے نہیں آیا، عیسائیوں کے کسی گرجے سے نکل کے نہیں آیا. دوسری بات میں کہا میری کمر میں عیسائی پادری والی کی بندھی پیٹی دیکھ لی تم نے؟ امام شافعی کا اشارہ تھا اس بات کی طرف، اللہ نے جو قرآن میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے علماء کو اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. وہ علماء اور پادری کی بات کو وہ کر دیتے تھے، وہ اپنے پروردگار کے اپنے رب کی بات کو کر نہیں دیتے تھے. شافعی نے سمجھایا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے سامنے بیان کر دیے، اب شافعی کی بات پوچھنے کا تو کوئی معنی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں مسائل ابی داؤد. امام ابو داؤد نے امام احمد کے شاگرد ہیں، امام احمد سے مسائل پوچھے، وہ کتاب چھپی ہے مسائل ابی داؤد. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اپنے دین میں امام اوزاعی، مالک ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ بات کو مت لو، تقلید ان کی نہ کرو، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات. تو تمام علماء دین کا سبب یہی تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی وہاں کسی کی نہیں مانی جائے گی. آج آپ قرآن و سنت میں مسئلہ واضح نہیں ہے، صراحتاً نہیں ہے، وہاں سب علماء محدثین کا احترام کرتے ہوئے جس کی بات دلیل کے اعتبار سے پختہ ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا. احترام سب کا واجب ہوگا، کسی کے احترام میں فرق نہیں ہوگا، لیکن غیر مشروط اطاعت اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑا مشہور جملہ ہے، امام مالک بن رحمہ کی طرف منسوب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن عباس سے ہوتا ہوا امام مالک کے ہاں پہنچا، ان سے مشہور ہو گیا لیس کل احد یؤخذ ویترک الا صاحب هذا القبر. امام مالک مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے لیس کل احد یؤخذ ویترک، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کی بات کو لیا جائے یا چھوڑا جائے الا صاحب هذا القبر، مگر اس قبر میں سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے کہ آپ جو بھی امت کو کہتے ہیں اس کو مانا ہی جاتا، چھوڑا نہیں جاتا. علماء، فقہاء، ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین واجب الاحترام سب ہے، اور لیکن ان میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کی ساری باتیں لی جاتی ہیں اور کوئی بات قابل ترک نہ ہو. تو وہی کی بہتری میں دوسری بات یہ کہ جو قول اور عمل اللہ کے نبی سے مل گیا ہے ہمارے اقوال و اعمال بھی اس کے موافق ہے. اور صحابہ میں بڑی خوبی تھی ایک تو ہے نا آپ نے حکم دیا، یہ عمل کر کے امت کو دیا تم نے کرنا ہے. صحابہ کے ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اوقات کوئی کام کرتے دیکھا، اللہ آپ نے حکم نہیں دیا، امت کے اوپر اس کو لازم نہیں کیا، لیکن صحابی اس عمل کو اپنے لیے پسند کرتے تھے. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، نسائی نے اپنی سنن میں، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث بیان کی. علی بن ربیعہ علیہ رحمہ کہتے ہیں
حضرت علی نے ایک دن سفر کے لیے جانا تھا، سواری رہے گی، اس کے اوپر تین کسی ہوئی ہے، سوار ہونے کے لیے رقاب پہ قدم رکھنے لگے، کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے سوار ہوگا۔ یہ سواری کی پشت کے اوپر بیٹھے، کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے سواری عطا کی، اور پھر کہا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ تسبیح اور تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارے لیے یہ جانور تابع کیے، اور ہم تو اس کو تابع کرنے والے چکرنے والے نہیں ہیں۔ وانا الى ربنا لمنقلبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میں یہاں عقیدے کی ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، ذرا غور کریں، کیونکہ حضرت علی کے حوالے سے بھی ہمارے بعض افراد نے عقائد میں بگاڑ پیدا کیا۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کے ماننے والے جو لوگ تھے، امت مسلمہ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے دو چیزیں حضرت علی کے حوالے سے بیان کی، جس کا اشارتاً امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب استطابۃ المرتدین میں ذکر کیا، اور اس کی تفصیل آپ کو صحیح بخاری کی طرح حافظ ابن حجر کی فتح الباری میں، علامہ علی حنفی کی کتاب عمدۃ القاری شرح سے بخاری میں ملے گی۔ حضرت علی کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں آگ کا عذاب ان کو نہ دیتا بلکہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دین فاقتلوہ، سزا میں اختلاف کیا، ان کی سزا قتل ہے یا آگ میں جلانا ہے، لیکن حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، جہاں ملے پھر ان کو جلایا جائے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کوئی عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا اور اسلام میں آ گیا، اور مسلمانوں کے اندر لڑائی پیدا کرنے کے لیے، افتراق اور کمزوری پیدا کرنے کے لیے عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کی، اور حضرت علی کو چن کر ان کے حوالے سے دو چیزیں بیان کی۔ کہنے لگا کہ حضرت علی میں سچے الہ کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک الہ اور معبود کی جو صفات ہیں وہ حضرت علی کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا، خلافت کے حقدار منتصر یہ تھے، خلافت چھین لی، بال و فضل چھین لیا ہے، ظلم کیا۔ حضرت علی کو جب پتا چلا، بلایا کہ جو لوگ پکڑے گئے ترین کو آگ کی سزا دی۔ جب آگ میں ڈالنے لگے ان سپاہیوں نے کیا کہا کہ ہمیں آج یقین ہو گیا ہے علی باقی ہمارے اللہ ہے، اس لیے لا يعذب بالنار الا رب النار، اگر علی نار کا آگ کا عذاب دیتے ہیں تو علی آگ کا بھی رب ہے، حق ہے علی کو آگ رب دینے کا۔ حضرت علی کے حوالے سے بہت لوگوں نے عقائد بگاڑے۔ حضرت علی کا عقیدہ دیکھو، اس زمانے میں سواری کیا تھی؟ گدا، گھوڑا، خچر، اونٹ، جانور تھے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، تسبیح اور پاکیزگی اس کی ہے جس نے گھوڑا، گدا، خچر، اونٹ یہ ہمارے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم تو ایک گھوڑا بھی، ایک گدا اور خچر بھی جکڑنے والے نہیں ہیں۔ جو علی عقیدہ بتا رہے ہیں یعنی ایک گھوڑا یا گدا یا خچر بھی جکڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ تو اللہ کے اختیار سے سخر لنا۔ دوبارہ یہ دعا پڑھی، پھر 3 بار کہا الحمدللہ، 3 بار کہا اللہ اکبر، پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تسبیح اللہ کی جائے اور کہا یا اللہ قصوروار میں غلطی مجھ سے ہوتی ہے، تو غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ دعا کی اللہ سے دعا مانگنے کے بعد سیدنا علی مسکرا پڑے۔ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا علی یہ تو بتاؤ کہ سواری پر بیٹھ کر پوری دعا پڑھنے کے بعد مسکرائے کیوں ہو؟ علی کا یہی جواب تھا رضی اللہ عنہ، میں اس لیے مسکرایا ہوں، میرے نبی نے سواری کو بیٹھ کر ساری دعا پڑھی تو بعد میں نے دیکھا آپ مسکرا پڑے تھے تو میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ آپ مسکرائے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے نا انی ظلمت نفسی،
میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو غفور ہے رحیم ہے یا جب ربک من عبدی جب بندہ اپنے گناہ کا غلطی کا اقرار کرتا ہے اللہ کو بخشنے والا مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس معافی پر خوش ہوتا ہے اور کیوں خوش ہوتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي اللہ کہتا ہے میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا اسے معافی دینے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے غفور اور رحیم مان کر اسے معافی مانگتا ہے لہذا معاف بھی کرتا ہوں اور معافی دے کے خوش بھی ہوتا ہوں حضرت علی نے مسکرا کے کیا سمجھا دیا حالانکہ آپ کا حکم نہیں ہے کہ سواری پر بیٹھ کے مسکراؤ نہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ نے یہ کوئی عادت یہ طریقہ تھا عادت آپ مسکرائے حضرت علی نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا تو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کی اپنے رسول سے یہ محبت ہوتی ہے وہ اپنے اقوال اور اعمال جو اللہ کے نبی نے دیے اس کے موافق ہے اور اللہ کے نبی کے اقوال و اعمال کی پیروی کرتا اس کی بے شمار صحابہ مثالیں تیسری اور آخری بات کہ وحی کے اوپر چلنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی صورت اور شکل کی وحی کے موافق بنانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مکمل اسوہ نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ اللہ نے اپنے رسول کو امت کے لیے مکمل بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے تو ہمارا لباس ہمارا چہرہ یہ سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے موافق ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس مسئلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا معاف اللہا داڑھی کو معاف کر دو کوئی صحابی آپ کو داڑھی ملا نہیں ملے تو میرے بھائی اور بزرگ واجب الاحترام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی طرف دھیان نہیں دیتے ذرا غور تو کیجیے نبی اسلام کا حکم ہے اور ہمیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورہ نور لوگوں کو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈر جانا چاہیے کہ فتنہ یا دردناک عذاب نہ آئے آج ہم نے اپنی یہ ظاہری پہچان بھی ختم کر دی ہے کوئی وقت تھا جب خلافت کا امارت کا نظام مسلمانوں کے پاس تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا جب روم کے علاقے کچھ فتح کر لیے کچھ لوگ بغیر لڑائی کے علاقے مسلمانوں کے تابع کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان علاقوں کا جو بغیر لڑائی کے مان مسلمانوں کے ہاتھ تک قرآن سورۃ حشر میں مال فیض تعبیر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روم کے عیسائیوں کے ساتھ کچھ معاہدے لکھے گئے کیونکہ وہ لڑائی کے بغیر عیسائی ہو کر مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت ٹیکس دے کر رہنے کے لیے تیار ہو گئے قرآن نے کہا حتیٰ الجزیہ تھا ان یتمہم صابرون لڑو ان سے اہل کتاب سے جو اللہ اور اس کے رسول کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں مانتے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے کب تک لڑو حتیٰ الجزیہ تھا ان یتمہم صابرون یا تک جزیہ دیں اور پھر وہ خواہ ہوں امام ابن کثیر نے جزیے والی آیت کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شرائط جو عبدالرحمن ابن غنم کے حوالے سے لکھی نہیں تو اس میں کچھ شکے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں ایک یہ تھی کیا فرمایا اور اسی طرح عیسائی اپنا دین و مذہب گھر کی چار دیواری میں رکھیں گے مسلمانوں کی حکومت میں اس کی اشاعت نہیں کریں گے نہ تقریری نہ تحریری نہ لکھ کر اشاعت کر کے اس کو پھیلائیں گے اور نہ زبان سے باہر نکل کر اس کو بیان کریں گے اپنے مذہب پر رہیں لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی نیا گرجا گھر مسلمانوں کی حکومت میں تعمیر نہیں کرے پرانا ٹوٹ گیا اس کی مرمت نہیں کرے کیونکہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا امام بخاری صحیح میں لائے امام دارقطنی نے اپنی سنن میں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ یہ شرائط لگائیں تو ایک بات ہے
کوئی عیسائی سر کے بال جو ہے نا تو کنگھی کرے نا تو جو درمیان سے بالوں کو چیرتے ہیں ماں غفرت، تو کوئی عیسائی مسلمانوں کی ماں کی طرح ماں نہیں نکالے. آپ ذرا غور کریں، آج ہمارے یہاں ایسی چیزوں کی مسلمان ہونے کے فکر نہیں بڑھتی نہیں، خیال ہی نہیں ہم لوگ کرتے. عمر پابندی لگا رہے ہیں جیسے مسلمان ماں نکالتا ہے عیسائی نہیں نکالے گا. کیوں؟ دیکھتے ہی فرق ہو جائے یہ مسلم ہے اور یہ عیسائی. آج مسلم اور عیسائی کی جو ظاہری پہچان ہے، ظاہری فرق ہے، مٹ رہا ہے. بہت سارے آپ کو اپنے بھائی ایسے ملیں گے، ایک عیسائی کو اور ایک یہودی کو اور ایک مسلمان کو اکٹھا کر دو، شکل دے کر آپ فرق نہیں کر سکتے کہ کون مسلم ہے اور کون عیسائی ہے. تو ہمیں اپنی ظاہری اتباع بھی اللہ کے رسول کی لائی گئی پر کرنی ہوگی، باطنی اتباع بھی، اندر بھی تزکیہ طہارت بھی اللہ کے رسول کی لائی ہوئی وحی کے مطابق ہو. جب ہماری ظاہری حالت ہمارا اندر بالکل وحی کے مطابق ہو جائے گا ہر چیز کا، تو سمجھ لو اتبعوا ما انزل الیکم پر عمل ہو جائے. لیکن اگر ہم اپنے رسول کو زبان سے کہے جائے کہ ہماری جو منع ہے، عمل کے اعتبار سے ہم پیچھے چلے جائیں تو پھر یہ عمل نہیں ہے، یہ اتباع نہیں ہے. اتباع کا معنی نقش قدم پر چلنا. میں اکثر کہا کرتا ہوں حدیث کی کتابوں میں، کتاب الزکات میں، جو بچہ گائے کا جب اتنا ہو جاتا ہے نا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے، جدھر بکر گائے جائے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے. تو حدیث مختلف طبیعہ کون؟ پیچھے چلنے والا. تو متبع وہ ہوگا جدھر اللہ کے رسول گئے وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا ہے، اپنے رسول کے نقش قدم کا اختیار کرتا ہے. تو اللہ کے رسول کے حکم کی، آپ کے بتائے ہوئے اعمال کی پیروی، اللہ کے رسول کو اسوہ اور نمونہ بنا لیا، عملہ ہو گئے، تو سمجھ لو ہم کامیاب و کامیاب ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے. میرے بھائی غور کرو، کیا ہم مسلمان کہیں اس آیت کریمہ کی زد میں تو نہیں آ رہے کہ بات سنتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، قرآن حکیم کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن کو، کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن عمل میں ہم کہاں پہنچے ہوئے؟ اگر ہم نے اپنے عمل کی زندگی درست کر لی، یقین کر لو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اور اگر ہم نے اپنے رسول کی زندگی اور آپ کے بتائے احکام کو سمجھ نہ لیا، جیسے میں نے سورہ نور کیا ذکر کی، اللہ کہتا ہے کہ فتنہ یا دردناک عذاب آ سکتا ہے. امام مسلم نے رحمہ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم حدیث کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے لگے اور آپ کی سنت ہے، حکم ہے، عمل ہے، سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، دانے ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے. ایک شخص کھانے میں آپ کے ساتھ بیٹھا، دہانے کی بجائے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے اس بات کو برا منایا اور کہنے لگا میرا داہنا ہاتھ کھانے کے لیے اٹھتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اٹھے گا. اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کو ساری زندگی داہنے ہاتھ سے کام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے مکمل اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے تمام احکام بیان کرتے ہیں. ایک سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے. اللہ ہمیں صحیح بات ہمیں کتاب و سنت سمجھنے اور اس کے موافق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری جتنی خطائیں ہیں اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.